آج سورہ یوسف سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے یہودیوں کے کچھ سکھائے ہوئے لوگ آئے۔ انہوں نے سوالات کچھ سکھا کر بھیجا کہ یہ پوچھو، یہ سوال کرو۔ ان کا گمان یہ تھا ان کو کیا پتہ ان سوالوں کا، یا یہ کیا جانے ان کے بارے میں۔ سوال کیا تھا؟ بتائیں جی وہ کون سے نبی تھے جن کے بیٹے کو مصر لے جایا گیا اور پھر وہ والد صاحب جو تھے وہ بڑا یاد کرتے رہے، اتنا روئے بیٹے کے غم میں کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ کون سے نبی تھے؟ کیا واقعہ تھا وہ؟ تو لوگوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ہی سوال کیا۔ اب اس وقت مکہ شریف میں، یہ مکی دور ہے، ابھی ہجرت سے پہلے کی باتیں ہیں، اس وقت مکہ شریف میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کتاب کے واقعات سے واقف ہو، پہلی کتابوں کے واقعات، تورات وغیرہ کے، یا کتاب کو جانتا ہو۔ نہ ہی مکہ شریف میں کوئی لائبریری تھی۔ آج ہمیں اگر کوئی سوال پوچھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے جس کے پاس فون ہے اور اس کو تھوڑا بہت استعمال آتا ہے تو وہ اے آئی سے پوچھ لیتا ہے، گوگل کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ اچھا، جس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے وہ کسی اہل علم سے پوچھ لے گا۔ اہل علم جو ہے اس کو یا تو پتہ ہوگا یا پھر وہ اپنی لائبریری میں جائے گا، کتاب سے مطالعہ کر لے گا۔ تو ایسی کوئی سہولت مکہ معظمہ میں اس دور میں تھی ہی نہیں، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا کتاب کو، اور مکہ شریف میں کوئی لائبریری بھی نہیں تھی۔ اب یہ جواب وہی دے سکتا تھا جس کا عالم الغیب رب العالمین کے ساتھ رابطہ ہو۔ اب جب سوال ہوا تو حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف عطا فرمائی۔ سورہ یوسف میں ایک تو وہ باتیں بیان ہوئیں جو پہلی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو پہلی کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ بھی اس میں بیان ہو گیا۔ اب آغاز دیکھیں کتنا حسین ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی میں بھی نہیں جانتا، میرے اساتذہ بھی نہیں جانتے، ان کے اساتذہ بھی نہیں جانتے، ان کے اوپر والے بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ میرا رب جانتا ہے یا رب کے بتانے سے مصطفیٰ جانتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کو تو پتہ ہے، حضور کو تو نہیں پتہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے اگر کسی ایسی لینگویج میں بات کروں جو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے حضرت جی ایسے بیان کیا فائدہ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں؟ ایسی مشکل ٹرمز اور اصطلاحات استعمال کرنے کا فائدہ کیا جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں؟ ہمیں تو وہ بات بتائیں جو ہماری سمجھ میں بھی آئے۔ تو آپ کا مجھ پر اعتراض ہوگا جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیول پر جا کر بات کرتے ہیں، جو بات وہ سمجھ سکتا ہو وہی ہم اس سے کرتے ہیں نا۔ تو جس زبان کو وہ نہ سمجھتا ہو اس زبان میں اس سے بات کرنا ایک خوبی نہیں ہے بلکہ عیب ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رب حبیب سے باتیں کر رہا اور اس انداز میں بات کرے کہ محبوب اس کو سمجھ ہی نہ سکیں؟ تو یہ کلام پھر لا یعنی ہے، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ حروف مقطعات سے ہی سارے انسان جو اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ ہیں ان کے عجز اور علمی کمی کا اعتراف ہوتا ہے کہ بس یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا رب کریم جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں نا روشن کتاب کی ہیں، روشن، اس میں ہر چیز روشن ہے۔ جو کہتے ہیں نا یہ سمجھ نہیں آیا وہ اہل علم سے پوچھ لینا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن نے خود بیان کیا کہ پھر اہل ذکر سے، اہل علم سے تم سوال کر لو، پوچھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کریم کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو روشن نہ ہو یا سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو فرمایا یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اور اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور جو اس سے روشنی لیتا جاتا ہے وہ بھی روشن ہوتا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہر بار احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے قرآن کریم
کہ آپ اس میں سے کتنا بھی نکال لیں پھر بھی آپ کو لگے گا اس میں تو اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ کئی بار اس کی نشستیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک دو دن سے میں جو اس کا زیادہ مطالعہ کر رہا ہوں تو پھر مجھے لگ رہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا۔ اتنا وسیع سمندر ہے کہ ہر بار جب اس میں سے لینے کے لیے کچھ چاہیں گے نا تو انمول موتی یہ عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمائے یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، خود بھی روشن ہیں، جو جتنا جڑتا جاتا ہے، جتنا قریب آتا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ بھی روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب وہ لوگ عربی تھے، سوال کرنے والے، اعتراضات کرنے والے، اور یہ گمان کرنے والے کہ ان کو کیا پتا وہ کنعان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ یہ کیا جانے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم محبوب کے قلب پر اسی زبان میں نازل کر رہے ہیں جو زبان تم جانتے ہو، قرآن عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل میں آ سکے، تم اس کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ سناتے ہیں، سب سے حسین قصہ، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اس طرح کی بات ہو کہ آپ بے خبر تھے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا اسی تک یہ کیا سی نبی پاک نے نہیں پتا۔ تو بھئی یہ تو کمال مصطفیٰ ہے کہ حضور نے جو کہا اپنے پاس سے تو کچھ کہا نہیں، ہم نے کب کہا کہ حضور نے خود سے جانا، مصطفیٰ نے وہی بیان کیا جو رب نے عطا کیا۔ رب کے بتانے سے پہلے مصطفیٰ واقعی نہیں جانتے تھے، لیکن جب رب نے بتا دیا اب تم کہو نہیں جانتے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو نازل فرمایا، بیان فرمایا۔ لفظ قصہ کسی بات کو کمزور ظاہر کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے جی یہ جو قصے کہانیاں ہیں تو قصہ وے، تو لفظ قصہ یہ بنیادی طور پر غلط نہیں ہے۔ ہاں وہ قصہ کس اعتبار کا ہے، کس لیول کا ہے، سچا ہے یا جھوٹا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں مثلا جھوٹا قصہ ہے تو ہم کہیں گے جھوٹا قصہ ہے، اچھا قصہ ہے تو ہم کہیں گے اچھا قصہ ہے، اچھے لوگوں کی باتیں تو ہم کہیں گے بہت اچھا قصہ ہے، برے لوگوں کی باتیں تو ہم کہیں گے برے قصے کہانیاں۔ تو صرف قصہ ہونا غلط نہیں ہے، ہاں غلط قصہ ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں غلط ہے۔ تو یہ تو وہ قصہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے احسن القصص۔ ہم کہتے ہیں حسین ہے، بہت حسین ہے، بہت زیادہ حسین ہے، بہت ہی حسین ہے، ہمارے پاس بس اتنے ہی لفظ ہے، ختم ہو جاتے ہیں ہمارے الفاظ، لیکن عربی میں الفاظ بہت زیادہ ہے۔ حسین کا ایک معنی ہے، لیکن جب احسن کہہ دیا جائے تو پھر مزید تعریف کی گنجائش اب نہیں ہے۔ کبیر کا معنی آپ جانتے ہیں نا بڑا، لیکن جب اکبر کہہ دیا جائے تو مطلب ہے سب سے بڑا۔ حسین بھی حسین ہے، لیکن جب احسن کہہ دیا تو حسین واقعات میں سب سے حسین قصہ۔ اچھا مفسرین نے یہ بھی بیان کر دیا یہ اتنا حسین کیوں ہے، اس کو اللہ نے کیوں کہہ دیا یہ احسن ہے، سب سے حسین قصہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں باتیں تو اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بڑی بات جو ہم پلے باندھ لیں تو بڑا فائدہ ہو جائے، جو ہم یاد کر لیں تو بڑا فائدہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں نے، جس وجہ سے اس کو احسن کہا گیا، وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں نے اتنا ظلم کیا، اتنی تکالیف پہنچائیں، اب موقع ہے ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ وہ مجبور ہیں، سامنے کھڑے ہیں اور یہ با اختیار ہیں، بدلہ لیا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ سزا نہ صحیح چو تو یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ زبان سے کچھ سخت ان کو کہہ دیا جائے، ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ فرمایا اللہ تثریب علیکم الیوم، جاؤ بھائیو آج تو تمہیں کو ملامت بھی نہیں کروں گا، میں معاف کیا ہے۔ اچھا یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، صرف یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی جو زندگی، اب مکی دور تو کٹھن دور ہے نا، آنے والی زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کو معمولی نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ ان پر وحی آئی، یا یہ نہ کہو ان کو خواب آتے ہیں اور خواب ایسے ہی کو معمولی چیزیں،
بڑے بڑے واقعات خواب سے ہی شروع ہوئے اور بڑے بڑے تاجور وہ کنویں سے نکل کر کہاں پہنچے. میرے مصطفیٰ کو معمولی نہ سمجھنا. آج اگر تمہاری وجہ سے ان حالات میں ہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی آفتاب چمکے گا اور پوری دنیا میں چمکے گا. تو فرمایا یہ حسین ترین قصہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. تو جو اپنوں کو معاف کر دیتے ہیں نا، وہ سنت یوسف علیہ السلام ادا کرتے ہیں، سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن وہی بات کہی تھی جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. آگے جا کے ہم مزید اس پر بات کریں گے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے اور والد گرامی سے عرض کرتے ہیں یا ابت. اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی قربانی کے موقع پر، شاید آپ کو یاد ہو کہ یا ابتی جو ہے نا، اس میں بڑی عاجزی ہے، بڑی محبت اور احترام کے ساتھ التجا ہے. اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج مجھ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند مجھ کو سجدہ کر رہا ہے. اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر رک کر آپ تھوڑی سی اس بات کو سمجھ لیں کہ خوابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. سرکار کریم علیہ السلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ اس کے الفاظ یقیناً یاد ہوں گے. کون سا لفظ ہے؟ اقرأ، پڑھ. سب سے پہلا لفظ جو ہمارے لیے آیا وہ پڑھنے کے بارے میں ہے. لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو بھی خواب آتے رہے ہیں. سرکار علیہ السلام خواب دیکھتے، جو خواب دیکھتے وہ اگلے دن سچ ہو جاتا. تو خوابوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ والوں کا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس کا بھی انہیں خواب آیا تھا. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کا خواب بالکل ٹھیک ہوتا ہے. دیکھیں بارش جب برستی ہے نا، اس کی سادہ سی مثال ہے، بارش جب برستی ہے تو بارش کا پانی تو ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ زمین کیسی ہے؟ اگر تو زمین ایسی ہے جس میں ہل چلا دیا گیا، دانہ ڈال دیا گیا، جیسے ہی بارش آئی وہاں پر بہترین چیزیں اگنا شروع ہو جائیں گی جو اگانا چاہتا ہے کسان. اور جس جگہ پر ایسی کوئی محنت نہیں ہوئی وہاں پر جو اگ سکتا ہوا اگ جائے گا. لیکن جہاں پر کوڑا کرکٹ ہوگا، گند ہوگا، وہاں پر بارش سے تعفن پھیلے گا، گند بڑھے گا. اب یہ ہمارا من کیسا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم صبح و شام کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ جو دیکھتے ہیں ظاہر ہے وہی اندر جاتا ہے، اسی کا اندر بسیرا لگتا ہے. وہی خیالات ہماری سوچ اور ہماری فکر میں جا کے پروان چڑھتے ہیں، اور اسی سے ہمارے اور لاشعور کی چیزوں کی ریزمبلنس بنتی ہے اور تصورات ہمارے آگے چلتے ہیں. تو ہر انسان کا خواب اس کے اندر کی کیفیات کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اس کی کیا کیفیات ہیں. تو جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کو بھی نبوت عطا ہونی ہے. آپ کا من مصفا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیر تربیت رہنے والے تھے، اس لیے آپ نے جو خواب دیکھا وہ رب کریم کی طرف سے واضح طور پر اشارہ تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا علم والا ہو، کسی بھی نبی سے زیادہ علم والا نہیں ہو سکتا. تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. وہ جب خواب سنتے ہیں تو فوراً اس کی تعبیر کو جان لیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قال یا بنیہ، جیسے بیٹے نے کہا تھا نا محبت سے، ادب سے، تعظیم سے یا ابتی، ایسے ہی پیار سے والد کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے.
اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ خواب کو جان کے اگلی آیت میں مزید واضح ہوگا، یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواب یوسف کو دکھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائے گا۔ اب یہ خواب تکریم والے معاملے کا تھا، ایک بہت بڑے منصب کے حصول کے متعلق تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب بیان نہ کرنا۔ آپ جن بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ ماں کی طرف سے سگے نہیں تھے، آپ کے ماں کی طرف سے سگے بھائی صرف ایک تھے، ان کا نام ہے بنیامین، جس کو یہ لوگ بنجمن کہتے ہیں۔ تو وہ آپ کے جو ماں، آپ کی والدہ کا نام ہے راحیل، مفسرین نے لکھا، قرآن کریم میں تو نہیں، مفسرین نے بیان کیا، راحیل ان کا نام تھا۔ تو حضرت راحیل کے دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت راحیل کے دو بیٹے تھے، بنیامین اور حضرت یوسف۔ باقی بھائی بڑے تھے، وہ دوسری ماں سے تھے یا دوسری ماؤں سے تھے، اور وہ عمر میں بھی ان سے کافی زیادہ بڑے تھے۔ اچھا، ان بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ محبت والا نہیں تھا، بلکہ حسد والا تھا۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو بڑا برباد کرتی ہے اور بڑا رسوا کرتی ہے۔ کسی کا مال بڑھ رہا ہے اور حاسد کو خام خواہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جس کا مال بڑھ رہا ہے نا، اس کو کوئی تکلیف نہیں وہ دے رہا، اس کے مال سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن یہ خام خواہ تکلیف میں پڑا ہوا ہے۔ تو حسد بہت بری بلا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رکنے سے، باز رہنے کا حکم فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اتنی بری چیز ہے، یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد نہیں کسی سے کرنا چاہیے۔ کسی کا مال دیکھ کر برا لگے، اچھا نہ لگے دل کو، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر، بڑا گھر لے لیا، کاروبار بڑھ گیا، اگر دل کو برا لگے تو پھر میں مشورہ دیا کرتا ہوں، نفس یہ نا، یہ بول رہا ہے نا، یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے، غلط ہے، اس کو سزا دو۔ سزا کیسے دو؟ اس کو دعائیں دے دو، اس کو دعائیں دے کر اس کو سزا دو، کہو یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، کہہ دو ماشاء اللہ اس نے نئی گاڑی لی، ماشاء اللہ اس نے نیا فون لے لیا، ماشاء اللہ اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو جب ماشاء اللہ کہیں گے نا، اس کو سزا ملے گی، اور پھر یہ اس کا وہ جو خواہش ہے نا، سر اٹھا رہی ہے، نیچے دب جائے گی۔ لیکن اگر ہم بھی اسی میں پڑ جائیں گے، اس کا کیوں ہوا ایسا، یہ تو ایسے ہے، یہ تو فراڈ کر رہا ہے، یہ تو حرام کما رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے ہے، تو پھر یہ حسد کا اظہار ہونے لگ جائے گا، اور یہ ہماری نیکیاں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں سے اپنے خواب کو بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، اور شیطان تو بہرحال دشمن ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ جو یہ کریں گے وہ شیطان کے بہکانے سے کریں گے، یا شیطان کی چال میں آ کر کریں گے، اور شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں سے ایک اصول یہ معلوم ہو گیا، خواب تو ہر کسی کو آتے ہیں، جن کو گہری نیند آئے ان کو خواب آتے ہیں۔ تو خواب اگر اچھا خواب آئے تو ہر کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں دو اصول ہیں، اس آیت کے تحت علماء نے بیان فرمائے۔ پہلا اصول، خواب اس کو بیان کریں جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے سامنے بیان نہ کریں۔ دوسرا اصول، خواب اس سے پوچھیں جس کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ آپ کے بارے میں خیر خواہ ہے۔ جو آپ کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے نا، اس کو خواب اپنا بیان نہ کریں۔ مزید آگے جا کر ہم اس کی تفصیل سمجھیں گے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ سے خواب پوچھے جائیں گے اور آپ ان کے بارے میں جواب دیں گے، تو پھر وہاں مزید سمجھ جائیں گے۔ یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، اس سے پوچھنا ہے جو اس کا علم رکھتا ہے، اور اس سے پوچھنا ہے جو اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے یا آپ کا خیر خواہ۔ دو چیزیں، جانتا ہے اور خیر خواہ ہے۔ پوچھ لیں آپ کسی اہل علم سے کہ جی آپ خواب کی تعبیر جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور پھر تعبیر جاننے میں جلد بازی نہ کریں۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، مجھے خواب لوگ بتاتے ہیں تو میں فوری طور پہ تعبیر نہیں بتاتا، میں کئی بار ایک دن پورا لے لیتا ہوں اس پر غور و فکر کرنے میں، وہ بندے کی ظاہری حالت کیا ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر اس کی تعبیر کو جانا جاتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اب یعقوب علیہ السلام ہی کا قول ہے۔ پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، پھر آپ نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا۔ اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی، یہ دونوں آیتیں، جب خواب بیان ہوا
تو پہلی بات یعقوب علیہ السلام نے یہ کہی کہ اس کو تم نے بیان نہیں کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے. اور دوسری بات دوسری آیت میں کیا بیان ہوئی؟ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا. بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے. اب یہاں سے پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس آیت پر غور کرتے جائیے گا اور کوشش کیجیے گا جیسے جیسے واقعہ آگے جائے یہ آپ کے ذہن میں یہ والی آیت رہے. پہلی بات کیا فرمائی؟ تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا مکمل علم عطا فرمائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دور میں خوابوں کی تعبیر کا سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ کے بعد دیگر انبیاء کو بھی عطا ہوا. اور پھر اوپر جائیں تو پوری امت میں سے سب سے زیادہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے ہیں. اور پوری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر کا علم امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں عطا فرمائے گا. تو نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت سے مراد ہے نبوت. حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سن کر جان گئے تھے کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے گا. اچھا خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، عاجزی کیسی ہے؟ عاجزی دیکھیں، اللہ اکبر. آج ہم تھوڑا سا کام کر لینا تو ہم خود بیان کرتے رہتے جی میں جو تہجد پڑھدا جی میں تہجد ویلے میں پھر انج کردا میں طریقے سے ہم بتا دیتے ہیں. جو چھپانے والی چیزیں وہ چھپاؤ، جتنا چھپاؤ گے اتنی قیمت بڑھے گی. یہ بتانے والی چیزیں نہیں ہوتی. اللہ کی عنایت ہو، اس کا کرم ہو نا، تو یہ جو نفلی معاملات ہیں ان کو جتنا مخفی رکھیں اتنا ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اتنی ان کی برکت زیادہ ہوتی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا. اب ان کے باپ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام ہے نا. یعقوب علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ خود یعقوب علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر نعمت پوری فرمائے گا جس طرح تمہارے باپ دادا ابراہیم، یعنی اپنے والد اور اپنے دادا کا نام لیا، اپنا نام نہیں لیا. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے تم پر نعمت پوری فرمائے گا، تمہیں نبوت عطا فرمائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد میں سے اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اپنا ذکر ہی نہیں کیا، اپنی بات ہی نہیں کی. یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب خوبیاں بیان کرنی ہو تو اپنے بڑوں کی خوبیاں بیان کر دیں اور اپنا ذکر بیچ میں چھوڑ دیں. اور جو بڑوں ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بڑا مزے کا شعر ہے، کسی نعت کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں. جو بے نشان ہو جاتا نا پھر اس کا نشان باقی رہتا ہے. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. بے نشان ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا نشان لگائے گا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا. بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.